اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کے لیے شادی کا ایک مقدس نظام ہے تاکہ انسان اپنے جذبات کی تکمیل جائز اور مناسب طریقے سے کر سکے، اخلاقی طور پر بے راہ روی کا شکار نہ ہو، نسل انسانی کی بقا ہو اور لوگ ایک خاندانی نظام کے تحت معاشرے میں امن و سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرما کر دیگر مخلوق پر شرف بخشا۔ اگر انسان اس خاصیت کو بروئے کار لائے تو دنیا کا کامیاب ترین انسان، اور اگر نفس کے ہاتھوں عاجز ہو جائے اور اچھے برے کی تمیز بھول جائے تو جانوروں سے بھی بدتر۔ دین اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے جو اخلاق، اعلیٰ صفات اور عمدہ کردار کی تعلیم دیتا ہے، جسمانی اور باطنی طہارت کے ذریعے ایک باحیا معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ موجودہ دور میں تہذیب و تمدن کے دعوے دار کئی غیر مسلم ممالک نے اللہ تعالیٰ کے اس نظام سے بغاوت کرتے ہوئے اپنے معاشروں میں لواطت کو قانوناً جائز قرار دے رکھا ہے، اور یہی موضوع آج کل ہمارے ملک پاکستان، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، جس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، میں بھی یہ موضوع بہت زیادہ زیر بحث ہے۔ دوستو، ہم جنس پرستی کی بنیاد کب شروع ہوئی؟ ہم جنس پرست قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے نازل ہوا؟ یہی موضوعات آج کی میری اس ویڈیو کے ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ قرآن پاک کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 80 میں ہے کہ ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہیں کی؟ مفسرین کرام اس سارے واقعہ کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بن ہاران بن تارخ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر سدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ شہر سدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ہدایت کو سن کر ان کی قوم نے نہایت بے ادبانہ اور نہایت بے حیائی کے ساتھ کہا۔ اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اتر پڑے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادہ سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بیہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین و رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ عز و جل کے نبی، آپ بالکل کوئی فکر نہ کریں۔
ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر کنکر کے پتھروں کا مینا برسا اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ اسی وقت جبکہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک مینا برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ یہ بھی منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابلیس لائن سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ ناپسند ہے کہ مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ دوستو، ہم جنس پرستی میں دین و دنیا کے نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ متعدد احادیث مبارکہ میں بھی اس کی ممانت ہے، اور میڈیکلی طور پر بھی اس عمل سے کئی مہلک امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ کنز العمال میں ہے کہ جو اس حال میں مرا کہ قوم لوط جیسا عمل کرتا ہو تو اس کی قبر قوم لوط کی طرف منتقل ہو جائے گی، یہاں تک کہ قیامت والے دن قوم لوط کے ساتھ حشر ہوگا۔ ہمارے ملک پاکستان، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ ہے، اس ملک پاکستان میں کئی ایسے افراد، کئی ایسے گروہ ہیں جو اس ہم جنس پرستی کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور ہمارے معاشرے کو بدتر سے بدتر کرنے کے در پہ ہیں۔ تو دوستو، یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی اس موضوع کے بارے میں جو آج کل ہمارے ملک میں بہت زیادہ زیر بحث ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی دینی معلومات، اچھی معلومات سے آپ کے علاوہ آپ کے دوست احباب بھی مستفید ہو سکیں۔